گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس، اسلامی سال کا یہ پہلا بابرکت مہینہ ہے اور اس کا آغاز قربانی سے ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا آخر بھی قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ سال کا آغاز اور سال کا انجام قربانی سے شروع ہو کے قربانی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا تھا۔ اور دوستو ایک بات یاد رکھیے گا، یہ اللہ کی عادت ہے، وہ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو پھر آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے۔ یاری تیری سونا پر ازمائش نہ تیریاں آگ، سونا پر کیا جامد آئے نال اگاں دے لگ۔ جس کو جتنا بڑا منصب دیا جاتا ہے اس پہ تقاضے بھی اس قدر بڑھ جاتی ہے، آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں۔ آپ نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اگر ان کے سروں پہ نبوت کے تاج ہیں تو میرے مالک نے انہیں آزمایا کس قدر۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، معیشت مضبوط ہے، 40,000 بکریوں کا ریوڑ ہے، 40 باغ ہیں، 400 غلام ہیں، اور چاند جیسے اللہ نے 12 بیٹے بھی عطا کیے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آپ فرماتے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چٹے ڈاواں، فرمایا میں آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کروں گا۔ آپ ممبر پہ تشریف فرما تھے، تا حد نظر حواری ہے، محو کلام تھے کہ اچانک ایک غلام دوڑا دوڑا آیا۔ اس نے کہا حضرت غضب ہو گیا، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئی۔ آپ نے صبر کیا، ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آیا، سانس پھولا ہوا ہے، کہتا ہے غضب ہو گیا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا۔ آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ اچھا ایسا نہیں ہوا کہ درمیان میں 6 ماہ کا وقفہ ڈال دیا گیا ہو کہ اگلا امتحان 6 ماہ بعد دیا جائے، ایک وقت میں سارے امتحان۔ تیسرا آیا اور اس نے جو خبر دی وہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، کہا غضب ہو گیا، آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ خلا آنکھوں کی ٹھنڈک من کا قرار ہوتی ہے دوست، اسائے پیری کہتے ہیں اسے، بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے۔ ایک جھٹکے میں 12 بیٹے بھی چلے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اپنے بدن میں زخم آئے، امتحان تھا، شہر والوں نے شہر سے نکال لیا۔ جب زخم زبان پہ آئے نا تو پھر اللہ کے نبی گویا ہوئے، محبت کی زبان بولی۔ شکوہ ہم لوگ کرتے ہیں نا، زندگی میں کوئی امتحان آ جائے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے دکھ ساڑھے واسطے، آزمائشہ ساڑھے واسطے، ساڑھا ہی کار سی۔ لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ راضی پر رضا رہتے ہیں، محبت کی زبان بولی۔ فرماتے ہیں عرض کرتے اللہ 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بکھرتی موجیں لے گئی، نہ بولا، 40 باغ ہوا کا جھونکا اڑا کے لے گیا، نہ بولا، چاند جیسے بیٹے چلے گئے، نہ بولا، شہر والوں کی بے وفائی کا تذکرہ کیا، مجھے شہر سے نکال دیا گیا، میں نہ بولا، میرے انگ انگ میں زخم آئے، میرے جسم سے بوٹیاں ٹوٹ کے زمین پہ گری، اللہ نہیں بولا۔ بس ایک درخواست ہے، میری زبان محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے، یہ زبان تیرے تذکرے کرتی ہے، اٹھتی بہنتی ٹرتی پھرتی، سکتے آتے جاگ دی، نام جپ دی، روتے کھپ دی، بے سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کا دی۔ جنہیں عزتیں ملتی ہیں انہیں اللہ آزماتا ہے۔ یہ بات دشت نینوا تک لے چلوں گا۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کا فخر کہ سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا ہے، اور زندگی میں امتحان کتنے آئے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائی، شک میں معلوم میں ہے کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا دیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے، اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آئے،
یثرب بیماریوں کا گھر تھا، آئے اور بیمار ہو گئے، قافلہ چند دن ٹھہر گیا کہ طبیعت بحال ہو تو ہم ساتھ میں چلے، لیکن طبیعت بگڑ گئی، مجبوراً قافلہ مکہ آ گیا، اور تھوڑے دن بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ خبر مکہ المکرمہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گرتی ہے۔ سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو بھی اپنے ماہر تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ حضور ابھی آئے نہیں بھائی، باپ نے 6 سال کی عمر ہوئی تو ماں نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کہانی یہ ہے کہ ابھی دنیا میں آئے نہیں، باپ نہیں، اور 6 سال کی عمر ہوئی تو ابوا کے ٹیلے پہ ماں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتی ہے، اور پھر کفالت کا ذمہ آپ کی دادا جان نے اٹھا لیا، بڑی محبتیں تھی، کھانا کھاتے ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں، پہلو میں لٹا دیتے ہیں۔ سلے کعبہ عبد المطلب کی مسند بجتی تھی، بیٹوں کو بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی وہاں بیٹھنے کی، لیکن حضور لاڈلے بڑے تھے، دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے، بے پناہ محبت وصول ہوئی، غم کی کہانی ٹوٹی نہیں یاد، سیلاب تھما نہیں۔ حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا، راوی کہتا ہے کہ جنازہ مکے کے بازار سے گزر رہا تھا، آگے آگے جنازہ اور پیچھے پیچھے میرے رسول ہیں، اور مکے کی دیواروں سے لپٹ لپٹ کے اپنے دادے کی جدائی کرواتے ہیں۔ پھر کفالت آپ کے چچا جناب ابو طالب اٹھا لیتے ہیں، بڑی محبت دی انہوں نے، کھانا کھایا، ساتھ بٹھایا، سوئے تو پہلو میں لٹایا۔ آپ کثیر العیال تھے اور آپ کی معیشت بھی زیادہ مضبوط نہیں تھی۔ میں نے حضور کا بچپن پڑھا، ماں حلیمہ فرماتی بھوک لگی بھی ہوتی نا بچپن میں تو کبھی حضور نے بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ ناراض نہ ہوئیے گا یار، ہم بچے نہیں بڑے ہو گئے، اب بڑھاپے کی طرف سفر ہے، ہمیں وقت پہ کھانا نہ ملے تو ہم گھر کے برتن توڑ دیتے ہیں، خواتین کو گالیاں دیتے ہیں، ان پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ حضور کا بچپن کتنا شاندار ہے، بھوک لگی بھی ہوتی تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ حضور پروان چڑھے، زندگی میں امتحان عام الحزن آیا، وہ غم کا سال جس میں شفیق چچا اور آپ کی رفیقہ حیات چلی گئی۔ 3 سال شہب ابی طالب میں بھی محصور رہے، سوشل بائیکاٹ ہوا، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہوا، بچے روتے ہیں تو مائیں منہ پہ تھپڑ بھی مارتے ہیں، بس اتنا کہہ کے چپ کرا دیتی ہے، اگر تمہارے رونے کی آواز کافروں نے سنی تو وہ تمہارے نبی محمد کو تانے دیں گے۔ بچے خاموش ہو جاتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں اپنے پردے کھا کھا کے گزارا کیا، چمڑے بھگو بھگو کر کے گزارا کیا۔ ایک صحابی کا بیان پڑھا، وہ کہتے ہیں گلی جگہ کو آیا، اتنی شدت کی بھوک لگی تھی، اٹھایا کھا لیا، آج تک یہ خبر نہیں کہ وہ چیز ہے کیا تھی۔ ان راہوں پہ چلنے والوں کو آزمایا جاتا ہے۔ مکہ والوں کے رویے حضور لا الہ کی دعوت دیتے ہیں، وہ گڑھے کھودتے ہیں، وہ کانٹے بچھاتے ہیں، وہ اوجڑیاں پھینکتے ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ گلے میں رسی ڈال کے تو دیتے ہیں۔ کتنے دکھ مکہ والوں نے دیے۔ حضور طائف چلے گئے، یہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں انہیں بات سناتا ہوں، انہوں نے بھی دعوت کو مسترد کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے میں آیا، میں نے تمہیں بات سنائی، یہ تمہاری قسمت کو اسے قبول نہیں کیا، فرمایا میرے پہ مہربانی کرنا کہ میرے آنے کی خبر مکہ کے لوگوں کو نہ دینا، وہ مجھے زیادہ اذیت تھی۔ انہوں نے کہا ہم تو اس کی تشہیر کریں گے۔ دوستو سنو، حضور طائف سے واپس پلٹنے لگے۔ طائف کا بازار ہے اور 2 رویا کنارے ہیں، قباش لڑکیاں اور ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں۔ حضور فرماتے میں قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں، مجھے درد ہوا تو میں زمین پہ بیٹھ گیا۔ وہ آگے بڑھے، کندھوں سے پکڑا، حضور کو کھڑا کیا، پھر چلنے میں مجبور کیا گیا۔ حضور فرماتے میں دوسرا قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں، بدن لہو لہان ہو گیا۔ اور بھائی جان، اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے۔ دین بڑی محنت سے یاد پھیلا ہے۔ میں اکاڑا ایک جگہ خطاب کر رہا تھا تو کچھ لوگ ناراض ہو گئے، سچ آخیے تو پاپڑ مچتے ہیں، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کے زہر بھی کرتا ہے، کبھی کار دریا کی کڑوی گسیلی ہے۔ لیکن وہاں وہ تھے ہی ایسا ماحول والے، میں نے پرملا برجستہ کہا کہ گجروں میں بیٹھ کے نہیں دین پھیلا، نذرانے وصول کر کے نہیں، ہاتھ جھما کے نہیں، صرف محنت سے پھیلا ہے، جستجو سے پھیلا ہے، تبلیغ سے پھیلا ہے۔ محمد عربی پیغام حق لے کے مکہ سے طائف گئے، طائف والوں نے پتھر مارے، عرض کیا کہ ان کے لیے بد دعا کر دیں، فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ اور وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا جو علماء کے لیے تھا، مبلغین کے لیے تھا، میرے نبی فرماتے مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ بعض کا ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ہمیں تو سجدے سے غرض ہے، یہاں نہیں تو وہاں صحیح۔ جس کی گھر میں نہیں چلتی اس کی مسجد میں تو چلتی ہے، پنکھے کیوں چل رہے ہیں، لائٹاں کیوں نہیں بند کی ہیں، لیٹرینا کیوں نہیں صاف، آپ نے ملازم رکھا ہے یا امام رکھا ہے، یہ رویے تو تلخ ہے۔ لیکن حضور فرماتے مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے۔ یہ مبلغین کے لیے جملہ ہے بھائی،
آنے والی نسلوں پہ بعض کا نتائج کا سامنا ہوتا ہے کہ ان پہ نتائج رکھے جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہو طائف سے ایک جوان اٹھا تھا جب سندھ کے اندر ایک نہید نامی بیٹی کے سر سے دوپٹہ کھینچا راجا طاہر کے گھوڑوں نے تو اس نے یا علی الحجاج کہا. حجاج تاریخ کا قابل ذکر انسان نہیں، بہت بڑا بدماش ہے. اس کے ہاتھ سے ہزاروں لوگوں کا خون، ہاتھ اس کے رنگے ہوئے ہیں. اس سماج کا بدماش آدمی کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے بہن میں حاضر ہوں. اس نے اپنے بھتیجے، اپنے داماد جس کی عمر 17 سال ہے اس کو یہاں بھیجا اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا اور اس برہنہ سر بیٹی کے سر پہ عزت کی رضا رکھتا ہے اور پھر یہاں 4 سال گزار کے گیا. مکران سے ملتان تک سفر کرتا ہے. اپنے کردار اخلاق سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد کا غلام بنا جاتا ہے. شخصیت کا نام محمد بن قاسم بتایا جاتا ہے. فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے. جنہیں عزتیں ملتی ہیں دوست وہ آزمائے جاتے ہیں. حضور آئے نہیں، باپ نہیں، 6 سال کی عمر ہے ماں نہیں، 8 سال کی عمر ہے دادا نہیں. عام الغز شیب ابی طالب، مکہ کے تلخ رویے، طائف کے پتھر. ہم پڑھتے ہیں حضور کی زندگی میں ایک خوشی کا سامان تھا. حضور کی گود میں 2 بچے تھے. ایک بچے کا نام ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک بچے کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور دونوں سے محبت فرما رہے. کبھی ابراہیم کی گاد پھپکاتے تو کبھی امام حسین کی. تو اللہ نے فرشتے کو پھر بھیج دیا کہ میرے نبی سے کہو کہ دونوں میں سے ایک کو رکھ لو، ایک کو اللہ مانگ رہا ہے. کتنا مشکل ہے دوست، ایک طرف بیٹا اور دوسری طرف بیٹی کا بیٹا. تو میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا پیش کر دیتے. پھر حسین ابن علی سے بے پناہ محبت ہے. کبھی کندھوں پہ سوار کیا، سجدے میں جاتے ہیں تسبیحات پڑھا دیتے ہیں. زبان اس طرح چوستے جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے. کبھی دعائیں کرتے ہیں اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. جو ان سے پیار کرے اللہ تو ان سے پیار فرما. فرشتہ پھر آ جاتا ہے اور اس نے آ کے پیغام دیا کہ آپ کے اس نواسے کو دشت نینوا میں شہید کر دیا جائے گا. کربلا کی مٹی دی گئی. جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ آپ کا بیٹا حسین شہید ہو گیا. پھر وہ مٹی ام سلمہ تک پہنچی اور پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوتا ہے. اس نے ولید کو پیغام بھیجا کہ امام حسین سے میرے لیے بیعت کرو. رات کی تاریکی میں طلب کیا اور امام جانتے تھے کہ یہ رات میں کسی سے ملاقات نہیں کرتا، بات خطرے سے خالی نہیں. تو آپ نے دوستوں سے مشاورت چاہی تو مشورہ یہی طے پایا کہ آپ چند دوست اپنے ہمراہ لے جائیں. اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو آپ آواز دیجیے گا، ہم دارالامارت کی دیواریں پھیلان کے اندر آ جائیں گے. امام حسین تشریف لے گئے. ولید نے بتایا کہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. اب ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے. تو امام فرماتے کہ میرے جیسا شخص رات کی تاریکی میں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا. واپس آنے لگے تو مروان بن حکم یہ لائق تھا. اس نے سرگوشی کی. کہا اگر یہ شخص یہاں سے چلا گیا تو بعد میں قابو پانا مشکل ہوگا. تقاضا یہ ہے کہ ابھی بیعت لو. بیعت کرتے ہیں ٹھیک، نہیں تو سر کاٹ کے دمشق میں یزید کی بارگاہ میں بھیجو. جب یہ بات کی تو امام نے سن لیا. ایسا نہیں ہو میں دوڑ کے باہر آ گئی، انہی قدموں سے واپس پلٹے. فرمایا ولید کیا کہا؟ اس نے کہا ہم آپس میں کوئی بات کر رہے تھے، آپ جلال میں آ گئے. فرمایا تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میری رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑتا ہے. اور پھر 2 ٹوک بات کی کہ یزید فاسق فاجر ہے، میں حسین اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں. گھر تشریف لاتے ہیں، اپنی بہن زینب سے مشورہ کرتے ہیں کہ بہن اس وقت حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہاں سے مکہ چلے جائیں کیونکہ یزید تخت نشین ہے اور ہم بیعت کریں گے نہیں تو وہ رد عمل کے طور پہ یہاں جھگڑا چاہے گا اور میں شہر مدینہ کو خون سے لالازار نہیں کرنا چاہتا. مشورہ یہ طے پایا کہ ہم مدینہ سے مکہ چلے جائیں. تو یہ قافلہ محبت مدینہ سے مکہ چلا گیا. سوال ہے دوست، کیا مدینہ چھوڑنا حسین کے لیے آسان تھا؟ 8 دن کے لیے جاتے ہیں. اس مجمع میں بہت سارے لوگ حاجی جنہوں نے عمرہ بھی کیا ہوا ہے، ان سے پوچھو صرف 8 دن کے لیے جاتے ہیں. جب واپس پلٹتے تو یوں ہی آ جاتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے آنا پڑتا ہے. ہم نے لوگوں کو وہاں دیکھا ہے کہ الٹے قدم ہوتے ہیں، دزدیدہ نگاہوں سے بار بار سونے محمد کے روزے کو دیکھتے ہیں. وہ عجیب جہاں ہوتا ہے. مدینہ چھوڑنا اتنا آسان نہیں. ایک صاحب سے پوچھا سناؤ حرمین کے لیے گئے ہوئے تھے تو کیسا رہا؟ وہ کہتے 2 لفظوں میں کہانی ہے. کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روزے رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے. مدینے سے پلٹنا بڑا مشکل ہے یار. اور یار کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے وہاں جا کے ڈیرے جما لیے. امام مالک نے 40 سال روزے رسول پہ درس حدیث دیے. زندگی میں ایک حج کیا، دوبارہ حج نہیں کیا. یہ فرض ادا ہو گیا، پھر مدینے میں ہی رہے. اور آپ کی عادت تھی جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے.
اور جب واپس پلٹتے تو دوڑ کے پلٹتے. کسی نے کہا حضرت آپ جب جاتے ہو آہستہ پلٹتے ہو دوڑ کے, تو آپ فرماتے یار میں آہستہ قدم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اگر مجھے موت آنی ہے تو پھر مدینے کی حدود پہ آئے نا. اور دوڑتا اس لیے ہوں کہ کہیں مدینے کی حدود سے باہر موت نہ آ جائے. کچھ لوگ تو وہاں بیٹھ کے موت مانگنے کے لیے. قبلہ فرماتے ہیں ثاقب صاحب, میں عمرہ کے لیے گیا ہوا تو وہاں ایک بوڑھا مجھے ملا, وہ مدینہ میں کافی پرانے رہنے والے. فرماتے میں کافی دیر بیٹھا رہا, رخصت چاہتے ہوئے میں نے دعائیہ کلمات کہے کہ اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. فرماتے یہ کہنا تھا کہ بوڑھا چھم چھم برس پڑا, میرے قدم رکے, دل ڈوب سا گیا کہ میں نے تو کبھی پاکستان میں بھی کسی کا دل نہیں دکھایا, تو یہ حضور کے شہر میں یہ بوڑھا دکھی ہوا ہے. فرماتے میں نے کہا بابا جی میں نے میری کوئی بات جس نے آپ کو آپ دیدہ کیا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں بیٹا آپ کی بات نے مجھے دکھی کیا. تو وضاحت دیتے ہوئے بوڑھا کہتا ہے کہ مدت ہو گئی میں یہاں مرنے کی دعائیں کر رہا ہوں اور آپ میرے لیے زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے تو ڈیرے جما لیے یار, اور کچھ ایسے جنہوں نے ابھی تک حضور کا شہر دیکھا نہیں. کبھی ان سے دیکھو, پوچھ کے دیکھو کہ مدینے کی جدائی کتنا تڑپاتی ہے. کرم فرماؤ ساڑھے دے حبیبی یا رسول اللہ, مدینے آؤں نہیں دیتی غریبی یا رسول اللہ. کچھ لوگ تو باد صبا کے جھنگوں کو پیغام دیتے ہیں, کچھ یہاں سے جو قافلے چلتے ہیں تو ان کے ہاتھ اپنے سندے سے بھیجتے ہیں. جنہوں نے نہیں دیکھا ان کی کیفیت اپنی ہے. میرے ٹیچر ہے سلیم دلاوری, حفیظ صاحب کے شاگرد ہیں, اچھے لوگوں میں ان کا شمار ہے, صفحہ اول کے شعراء میں شمار ہے ان کا, پنجابی میں لکھتے ہیں اور وہ خود کو تخیلات میں کھینچ کے در حبیب تک لے جاتے ہیں. آپ سنیں گے طبیعت سرشار ہوگی. کہتے ہیں آساں دے بوئے کھل دے, درداں دے برکے تھل دے, دکھاں دے چکڑ چل دے, اکھاں چ ہنجو ڈل دے, لوں دا سینہ پاڑ دے, آقا جے دل نوں ساڑ دے. گوتے تے گوتا کھا رہے ہیں, بہماں چ ڈبدا جا رہے ہیں, یہ دسیاں نہ چننا تارے ہیں, رائیاں تو پچھ گا رہے ہیں. جتھے خدا دا نور ہے وہ شہر کنی دور ہے. سوچا پکاندا جاننا, من وچ بٹھاندا جاننا, نقشے پکاندا جاننا, کر لے کرینا انجدا, ہونا مدینہ انجدا. پلے نے ڈاڈے یا نبی, بیٹھے تو راڈے یا نبی, امتی تو ہاڈے یا نبی. ہجرا دے کھنگے شوق دے, مڑ مڑ کے حقوق دے, آمن مرادہ پک کے, قسمت لے جاون تھک کے, سونا مدینہ تک کے, بہ جاواں جسم تھک کے, ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے. کملی ذرا سرکا کے, مکھڑے تو پردہ چا کے, خواباں چ پھیرا پا کے, آقا آکھن آ کے, راواں دی سختی جھل کے, آئے او دوروں چل کے. الفت ڈاک کر کے, ہو کے سلیم بھر کے, دل نو آنند آ گیا, سانو پسند آ گیا. کوئی کہتا ہے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے, دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. بھائی جان جنہوں نے نہیں دیکھا یہ کیفیات ان کی ہے, جو دیکھ آئے ہیں وہ بار بار کی آرزو رکھتے ہیں. کچھ لوگوں نے وہاں مرنے کی دعائیں مانگی. اور بھائی حسین ابن علی پیدا مدینے میں ہوئے, بچپن مدینے میں گزرا, لڑکپن مدینے میں گزرا, جوانی کی بہاریں مدینے میں ہیں, اور اب بڑھاپا آ گیا, 56 سال عمر ہے. اتنا ہی آسان تھا چھوڑ دو, لیکن اس دین کی بقا و حیا کے لیے آپ نے مدینہ الرسول کو چھوڑا. اشکبار آنکھوں سے نانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آ کر سلام کیا, جنت البقیع میں ماں سے رخصت چاہی, اور یہ قافلے محبت مدینہ سے مکہ آیا. اور جب یہ مکہ آئے تو کوفہ والوں کو خبر ملی تو انہوں نے خط لکھنے شروع کر دیے. خط ایک نہیں تھا, خط سینکڑوں میں تھے. بعض خط بڑے تلخ تھے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم اللہ کو شکایت کریں گے کہ ہمیں آپ کے نبی کے نواسی کی مدد کی ضرورت تھی اور وہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے. تو آپ نے وہاں جانے کا ارادہ کیا. مشاورت یہ ہوئی کہ پہلے وہاں کے حالات کا جائزہ لیے گئے, اس کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا. میں بات کو مختصر کرنے لگا ہوں. ان کو بھیجا جائے, جو حالات کا تقاضا ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. آپ جب وہاں گئے تو وہاں کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور وہ محب اہل بیت میں سے تھے. انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی. پہلے دن 14,000 کوفی بیعت کرتے ہیں. مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں, آپ تشریف لائیں, یہ آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ ہے, ان کی سرپرستی فرمائیں. اور ادھر خط آیا اور ادھر کوفہ کے حالات بدل جاتے ہیں. وہ حالات اس طرح بدلے کہ وہاں جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں جس شخص کو تو نے متعین کیا ہے وہ تو ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے. اگر یہ معاملہ چند روز اسی طرح گیا چلا تو یہاں تیری حکومت کو خطرہ ہے, اور یہاں کسی ایسے شخص کو بھیجو جو یہاں کے حالات کو کنٹرول کرے. اس نے پھر ابن زیاد کو بھیجا, اور وہ نالائق بدبخت رات کی تاریکی میں آیا, حجازی لباس پہن کے اور چہرے پر کپڑا ڈال لیا, صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کے دلوں میں امام کے لیے جذبات کیا ہے. تو لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. لوگ سمجھے شاید کہ امام آ گئے.
اور یہ سیدھا نعمان بن بشیر کے محل تک آیا، اور آپ بھی سمجھے کہ شاید کہ حضرت امام آ گئے ہیں، تو آپ نے دروازہ محل تک بند کیا، چھت پہ چڑھے اور آواز دے کے کہا کہ میرا مشورہ کہ آپ واپس تشریف لے جائیے۔ تو اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو یہ ابن زیاد تھا، کہا مجھے یزید نے بھیجا ہے۔ مختصر یہ کہ نعمان بن بشیر موصول ہوئے، مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، اور ادھر امام آنے لگے۔ عبداللہ بن زبیر دیگر لوگوں نے کہا پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، حج کا موسم ہے، آپ یہاں خطاب کریں، ہم یزید کی اینٹ سے بجا دیں گے، لیکن آپ فرماتے میں حرم کا بیٹا نہیں بننا چاہتے، اور فرمایا میرے نانا مصطفیٰ نے میرے کندھوں میں کچھ ذمہ داری ڈالی ہے، وفا کرنے جا رہا ہوں، اور فرمایا کہ انہوں نے مجھے خط لکھے۔ امام حسین سینے میں خوف الہی رکھتے تھے، لیکن اس بات نے اور زیادہ خوف زدہ کیا کہ قیامت کو ہم اللہ کو شکایت کریں گے۔ یہ خوف الہی امام کو وہاں جانے میں مجبور کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات کہ امام کی شہادت کی خبر بچپن میں مشہور ہو چکی تھی۔ حضرت علی ایک سفر پہ تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو آپ خیمے سے باہر آ کے رونے لگے، پوچھا گیا تو آپ فرماتے یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ آپ آنے لگے تو انہوں نے روکا، آپ فرماتے میرے غم گسارو، میرے جان نثارو، مجھ کو نہ روکو، مجھے جانے دو، مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ فرمایا لوگوں اگر میں نہیں جاتا، نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ رخت سفر باندھا، ایک دفعہ ہو سکے روشی پڑھ لیا نا۔ جب آپ نے رخت سفر باندھا تو فرزدق سے ملاقات ہوئی، عرب کا مشہور شاعر ہے، حالات پوچھے تو کہا دل آپ کی اور تلواریں یزیدیوں کے ساتھ، آگے بڑھے تو حر نے روک لیا۔ مختصر یہ کہ قافلہ یہ کربلا تک پہنچا، 7 کو پانی بند ہوا، 500 نہر فرات میں پہرے دار کھڑے، 10 محرم کو بدو جنگ کا آغاز ہوا، ادھر مٹھی بار اور ادھر 22,000 کا لشکر، اور حق باطل سے ٹکرا جاتا ہے، جنہیں عزتیں ملتی ہیں انہیں آزمایا جا رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی آزمائش حسین بن علی پر کہ میدان عمل میں اب اتر چکے ہیں، اور ایک ایک صحابی ایک ایک جان نثار میدان میں اترتا ہے، کئیوں کو فاصلے دار کرتا ہے، اور پھر شہادت کا جوڑا پہنتا ہے، اور امام اس کی لاش کو اٹھا کے خیمے تک لا کے اللہ سے صرف اتنا کہتے ہیں یا اللہ حسین کی یہ قربانی قبول فرما۔ جب اپنا بیٹا علی اکبر میدان میں اترتا ہے، کئیوں کو فاصلے دار کر کے دوبارہ پھر والد کے پاس آتا ہے اور کہا ابا جان مجھے 2 گھونٹ پانی کے دے دے، اور پھر دیکھیے آپ کا بیٹا کس طرح انہیں یہاں بچھاڑتا ہے، تو آپ نے اپنی خشک زبان علی اکبر کے منہ میں رکھی، تھوڑی سی تراوٹ آئی، پھر میدان میں اترے۔ اب کے بعد دشمن چال بدل لیتا ہے، چاروں طرف سے گھیرا ڈال دیا گیا، پتھر مارنے شروع کیے، پتھر امام کے پتر کی رخسار پہ بھی لگا ہوگا، آنکھوں پہ بھی لگے ہوں گے، ہونٹوں پہ بھی لگے ہوں گے، سینے پہ بھی لگے ہوں گے۔ جب حسین کا بیٹا زخموں کی تاب نہ لا سکا، خود کو سنبھال نہ سکا، تو گھوڑے سے زمین پہ آ گرا، تو آواز دے کے کہا ابا جان مجھے سنبھالیے۔ راوی کہتا ہے اس وقت امام کی عمر 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی، آپ کی داڑھی اور سر کے بالوں میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، لیکن جب بیٹا کربلا میں گرتا ہے، اٹھا کے خیمے تک لاتے ہیں، امام کی ساری داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے صرف اتنے کہتے ہیں اللہ حسین کا یہ بیٹا قبول فرما۔ علی اصغر 6 ماہ کا، حلق میں تیر لگتا ہے، ہاتھوں میں دم توڑتا ہے، خون کو فضا میں اڑا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ میرا یہ ننھا بیٹا بھی قبول فرما لے۔ علی حضرت قاسم 9 سال عمر ہے، یا چھوٹی سی تلوار لے کے یہ بیٹا بھی میدان میں اترتا ہے، 2 لمحوں بعد یہ بھی شہادت کا جوڑا پہن کے آ جاتا ہے، ایک ایک کر کے سارے اللہ کی راہ میں پیش کیے، اور خود بھی میدان میں اترے، کافر ملی کی طرح کاٹا، اور پھر تیر تلواریں نیزے حسین کے پورے جسم میں پیوست ہوتے ہیں، خود کو سنبھال نہ سکے تو گھوڑے کی سینگ سے فرش زمین کی طرف آئے، اور پیشانی اللہ کے حضور جھکا کے کہتے ہیں اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، بتا تو بھی حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں۔ اس منظر کو حوروں نے دیکھا، کلیجے کٹے، اس منظر کو فرشتوں نے دیکھا۔ ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا کہ باقی ہم بولتے ہیں، تسبیح ہم بولتے ہیں، انسان کو بنانے کی کیا ضرورت، تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے،
آج کربلا میں اللہ انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر فرما رہا ہے. فرشتوں تمہارے سینوں میں دل، اس میں دھڑکنیں، اس میں قاسم کا پیار، اس میں علی اکبر کی محبتیں، اس میں علی اصغر کی چاہتیں ہوتی، میں دیکھتا کس طرح قربان کرتے. یہ حسین ہے، سب کچھ قربان کر دیا، پھر بھی کہتا ہے بتا اللہ تو راضی ہوا ہے کہ نہیں. یار اس منظر کو اقبال نے دیکھا تو خراج فاطمہ کو پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے رشتہ آئی میں حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ ہا پر خاک اون پاشید میں. اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے بابا کی شریعت کا پابند ہوں، حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں. ورنہ اقبال کہتے ہیں آج جی چاہتا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ نہیں، تیری قبر کی طرف منہ کر کے سجدہ کروں. کعبے کا طواف بھی تیری قبر کا طواف کروں، کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا. نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے مؤسس کیا گھرانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. فاطمہ الزہرا کو اقبال خراج کیوں دیتے ہیں؟ پیغام لیتے جائیے. اقبال نے بتایا کہ سیدہ یہ تیری تربیت تھی کہ تیرے بچوں نے، آپ دودھ بھی پلاتی ہیں، سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہیں، تو بچوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا. کربلا کا پیغام ہے بھائی، ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ بچے حسن حسین کے جانشین بنے تو کردار فاطمہ بنانا ہوگا. ہماری ماں کو وہ کردار اپنانا ہوگا جو فاطمہ الزہرا کا ہے. اگر وہ نصیب ہوگا، نیپولین نے غالباً کہا تھا اچھی مائیں تو میں تمہیں اچھی قوم دوں. ماں کا کردار نسل سنوارے گا. وہ بختیار کاکی کی والدہ نے مدرسے میں بھیجا. استاد کہتے بیٹا پڑھا الحمدللہ رب العالمین. حسبت 14 پارے سنائی. کہا بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتا ہے جی، اچھے منظر خوب. تو بختیار کاکی عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس نہیں کیے، بیٹا پھر دولت کہاں سے ملی؟ تو عرض کرتے استاد جی میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن کے حفظ کر لی ہے. ماں قرآن پڑھے تو بیٹا کاریے قرآن پڑھتا ہے. کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر، کسی نے انجینئر، اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. ہاں یہاں جھٹکا لگا نا. ہاں بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے. بتا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے استاد جی میری والدہ روزانہ مجھے سونے سے پہلے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سنتی. دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. یہاں رک جائیے گا 2 لمحوں کے لیے. میں اور آپ کیا ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی سیرت سکھائی؟ 5 بس نہیں سکھائی. ہم تو کام سے جب فارغ ہو کے گھر آتے ہیں دکان سے یا دہاڑی لگا کے 8 گھنٹے بعد جو ہمیں 2 گھنٹے گھر میں دین سے پہلے ملتے ہیں نا، ناراض نہ ہوئیے گا میں رویوں کی بات کرنے لگا. ہم 2 گھنٹے گھر میں رہ کے بھی غیر حاضر ہوتے ہیں، موبائل کے دھیانے لگے تو میں کہتا ہوں اس کو گولی مارو. ٹھیک ہے اس کے فائدے ہیں لیکن اس کے نقصان بھی بڑے ہیں. اس سے کبھی کبھی رابطہ توڑ دیا کرو. ہر وقت اس کے ساتھ رہنا کوئی اچھی بات بھی نہیں. اسے سرانے کے نیچے دباؤ. جس طرح ٹیچر روزانہ کی بنیاد پہ نیا سبق لے کے کلاس میں آتا ہے، آپ بھی روزانہ کی بنیاد پر چٹائی بچھاؤ، بچوں کو بٹھاؤ اور کہو آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں، آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں، مولا علی کی باتیں کریں، عثمان غنی کی باتیں کریں، ابو ہریرہ کی باتیں کریں. 1 مہینہ سکھا کے تو دیکھو یار اس کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے. 1 مہینے بعد آپ کے بچے آپ کو کہیں گے ابا ہماری باری ہے، ہم بتائیں گے کہ ابو بکر کون ہے، ہم بتائیں گے کہ عمر فاروق کون ہے، ہم بتائیں گے کہ عثمان غنی کون ہے. سکھائیں گے آپ تو نتائج ملیں گے. لیکن ہم نے سکھایا نہیں اور نتیجہ آپ کے